من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم الصلاة والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی. حضرات ذی وقار، ہمارا ماہانہ درس کا سلسلہ درمیان میں کوئی 2-3 مہینے نہیں ہوا. رمضان شریف، پھر چھٹیاں، پھر کئی لوگ میرے سمیت کئیوں کو سرکار کی طرف سے بلاوا آ گیا. اب پھر یہ پہلا درس رمضان شریف کے بعد، تو آئندہ انشاءاللہ حسب دستور ہر انگریزی مہینے کا پہلا پیر بعد نماز عصر تو 22-25 منٹ کا مختصر سا درس ہوتا ہے، موقع محل کے مطابق. اب یہ ہمارا درس ایسے وقت میں آیا جبکہ آج پہلا دن ہے حاجی حضرات کی روانگی. آج یہاں سے پاکستان سے جدہ کی فلائٹ کی جا رہی ہے اور چلی گئی، اور مدینہ شریف کی بھی. اس واسطے آج کے درس میں حج کا بیان ہوگا. حج کی فضیلت بیان کرنی ہے. یہ تو آپ کو پہلے پتہ ہے، میں نے کہا ہوا ہے کہ تقریر میں نے کرنی ہو، چاہے کوئی کانفرنس ہو، کنونشن ہو، جلسہ ہو، کوئی بھی ہو، مسجد میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، کوئی بھی موضوع ہو اس کا، جہاد کے موضوع پر ہو، روزہ کے موضوع پر ہو، حج، اس میں نبی پاک کی شان بہرحال آنی ہی آنی. اس کی وجہ کیا؟ یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملی ہی اس در سے ہے نا. تو پہلے حاضری وہاں لگوا کے پھر ایک ہی حدیث آج آپ کو سناؤں گا. اس میں نبی پاک کی شان اور عظمت اور فضیلت بھی ٹکا کے، اور حج کی فضیلت بھی ٹکا کے. حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں اور نبی پاک کے صحابی، حضور کے شاگرد، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حدیثیں سنتے، سرکار کی اداؤں کو دیکھتے، پھر ان کو یاد رکھتے، پھر آگے دوسروں تک پہنچاتے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد منا میں. یعنی حاجی حضرات جہاں جا کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا منا میں، وہاں قریب بھی ایک مسجد ہے. اب تو بڑی وسیع بن گئی، اس وقت ایسے ہی بس چھوٹا سا کھڑا سا تھا. وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں، اس کو مسجد عقبہ بھی کہتے ہیں، مسجد منا بھی کہتے ہیں، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور میں بھی رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے موقع مل رہا تھا نبی پاک کی زیارت کا. اتنے میں 2 بندے آئے، وہ بھی دونوں صحابی تھے.
آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کچھ معلومات لینے کے لیے، کچھ مسائل ہیں وہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی پاک نے کیا جواب عنایت فرمایا، سنیے ذرا اپنے آقا کی شان، ہمیں اللہ نے کس نبی کا امتی بنایا ہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی میں تمہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، دو چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ان میں سے تم کس کو اختیار کرتے ہو۔ نمبر ایک، اگر تمہاری مرضی ہو، تم چاہو تو جو کچھ تم پوچھنے کے لیے آئے ہو وہ تم اپنی زبان سے سوال کرو، پوچھو، میں اس کا جواب تمہیں عطا فرما دوں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تمہاری مرضی ہو، تم چاہو تو تم چپ کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں خود ہی تمہیں بتاؤں کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو۔ جو کچھ تم نے پوچھنا ہے نا وہ بھی میں خود ہی بتاؤں کہ تم یہ چیز پوچھنے آئے ہو، خود بتاؤں اور اس کا جواب بھی دے دوں۔ وہ چونکہ صحابی تھے، سرکار کی عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مہربانی ہو گئی، حضور یہ بارگاہ بڑی ادب والی، بڑا احترام والا، وہاں ہو سکتا ہے ہم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ادب کی وجہ سے پوری طرح اپنی زبان پر لا ہی نہ سکیں، اتنا یہ بارگاہ جو ہے ادب والی، یہ تو اور مہربانی ہوگی سرکار، جو کچھ ہم سوال لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ خود ہی بتا دیں، اس کا جواب بھی بتا دیں۔ اللہ اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا نا، ورنہ کوئی بات عقیدہ ہوتا جیسے ہمارے دور میں کچھ جراثیم کچھ اعتقادی پائے جاتے ہیں، کہتا تمہیں کیا پتہ ہے جی میرے دل میں کیا ہے، یہ نہیں، صحابہ نے فوراً کہا حضور یہ تو کرم والا ہے، کرم، مہربانی کے اوپر اور مہربانی، ہمیں بولنا ہی نہ پڑے، جو کچھ ہم پوچھنے آئے ہیں وہ بھی آپ ہی بتا دیں اور اس کا جواب کیا ہے وہ بھی۔ سبحان اللہ۔ اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم 8 سوال پوچھنے آئے، 8 مسئلے، سنیے وہ مسئلے کیا تھے۔ سرکار نے فرمایا پہلا سوال تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ وہ خوش قسمت مومن، وہ خوش قسمت میرا امتی جس نے حج کا پروگرام بنایا اور سارے انتظامات اس نے کر لیے، اب صرف حج کے سفر پر روانہ ہونا ہے، اس نے ساری تیاری مکمل، اب جب حج کا ارادہ کر کے، حج کی نیت کر کے اپنے گھر کے دروازے سے قدم باہر رکھے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ ایک ایک قدم زمین پہ رکھے گا۔ یاد رکھنا اس وقت گاڑیاں، کاریں، بسیں، جہاز، ٹرینیں یہ نہیں تھی، اس وقت حاجی پوری دنیا سے جدھر سے بھی جاتے تھے یا اپنے قدموں پر پیدل چل کے جاتے تھے یا پھر زیادہ سے زیادہ اونٹوں پر سوار ہو گئے، اپنا سامان بھی اونٹ پر رکھ لیا، تو کئی ہفتے کئی مہینے لگتے سفر میں۔ تو اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنا قدم زمین پر رکھے یا اس کا اونٹ زمین پر ایک قدم رکھے، 3 فائدے اس کو حاصل ہوں گے ایک قدم پر۔ ایک قدم رکھا، ایک نیکی مل گئی،
ساتھ ہی ایک گناہ مٹا دیا گیا، ساتھ ہی ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ پہلا سوال کہ تم یہ پوچھنے آئے ہو، میں وہ جواب عرض کر دیا، وہ بات میں کروں گا، پہلے سارے سوالات بتا۔ یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی گھر سے چل کے مکہ مکرمہ تک، کعبہ تک جب آتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ دوسرا سوال تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ حاجی جب کعبے کا طواف کر کے پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تب اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ تیسرا سوال یہ پوچھنے آئے ہو کہ اس کے بعد جب حاجی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، 7 پھیرے لگاتا ہے صفا مروہ کے درمیان، تب اللہ کی بارگاہ سے اس پر کیا کرم نوازی ہوتی ہے؟ چوتھا یہ پوچھنے آئے ہو کہ 9 ذو الحجہ کو جب حاجی مکہ شہر سے باہر نکل جاتے ہیں، میدان عرفات میں پورا دن گزارتے ہیں، جس کو وقوف عرفہ بھی کہا جاتا ہے، سارا دن وہاں گزارنا ہے سورج غروب ہونے تک۔ اس دن اللہ پاک ان خوش قسمت حاجیوں پر کیا کرم نوازی فرماتا ہے؟ میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو۔ اور پانچواں یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اگلے دن مینا میں آ کے شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے 10 ذو الحجہ کو، تب اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا انعام ملتا ہے؟ چھٹا یہ پوچھنے آئے ہو اس کے بعد جب حاجی قربانی کرتا ہے تب اللہ کی کیا کرم نوازی اس پر ہوتی ہے؟ اور ساتواں یہ پوچھنے آئے ہو کہ قربانی کے بعد اب حاجی احرام کھولنے کے لیے جو سر مڈاتا ہے، بال کٹواتا ہے یا مڈاتا ہے، تب اس کو اللہ کی بارگاہ سے کیا رحمتیں ملتی ہیں؟ اور آخری اور 8واں یہ پوچھنے آئے ہو کہ اس کے بعد جب حاجی کعبے میں آ کے طواف کرتا ہے، جو حج کا رکن ہے، فرض ہے، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف افادہ بھی کہتے ہیں، زیادہ مشہور ہے طواف زیارت جو حج کا فرض ہے، تو اس وقت اس پر اللہ کا کیا کرم ہوتا ہے؟ یہ 8 سوال پوچھنے آئے ہو۔ جب یہ بات سرکار نے کہی تو وہ دونوں سے آپ ہی بول پڑے، کہنے لگے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، یا رسول اللہ ہم بالکل یہی کچھ پوچھنے آئے، نہ ایک سوال ود نہ گھٹ، بالکل پورا یہی کچھ۔ یہاں تک نبی پاک کی اصل شان معلوم ہو گئی کہ نبی پاک اپنی امت کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم جسمانی حرکتیں جو کرتے ہیں وہ بھی سرکار کی نظر میں، دل و دماغ میں جو ہمارے منصوبے آتے ہیں سرکار اس کو بھی دیکھتے ہیں، قریب کو بھی دیکھتے ہیں اور دور کو بھی دیکھتے ہیں۔ بلکہ اس جملے پر ختم کروں، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ اس کی داد دے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی منہ پر خود ہی سبحان اللہ آئے گا۔ مجھے پتا ہے نا، ہمارے آقا مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں اور کئی جگہ کسی صحابی کو کہا تو تم نے کل یا پرسوں یا رات یا یہ کام کیا ہے نا تم نے، اس پر اللہ بڑا خوش ہوا۔ اب وہ کام صحابی نے گھر میں کیا، سرکار اس کو اگلے دن جب وہ حضور کو ملنے آتے بتاتے ہیں وہ جو کام تو نے کیا ہے نا اس پہ اللہ بڑا لگتا ہے۔ حضور کو اپنے امت کا بھی پتا ہے اس نے کام کیا کیا، اور یہ بھی پتا ہے اللہ اس پہ ناراض ہوا یا راضی ہوا۔ لو جی، یہاں تک تو شان بیان ہو گئی رسول اللہ کی۔ اب اس کا جو جواب نبی پاک نے فرمایا اس میں شان بیان ہو جائے گی حج کی، کیونکہ 8 سوالوں کا تعلق حج کے ساتھ ہے نا۔ ہر سوال کے جواب میں حج کی عظمت
اور حاجی کی فضیلت۔ فرمایا سنو، پہلا سوال یہ پوچھنے آئے ہو کہ حاجی جب گھر سے نکلے تو کعبہ تک پہنچنے تک اسے کتنا اجر و ثواب؟ تو جو ہی وہ گھر سے قدم باہر رکھتا ہے، حج کی نیت سے، حج کے ارادے سے، ہر ایک قدم پر، یا اونٹ کے قدم پر یا اپنے قدم پر، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک درجہ بلند۔ اب یہ بھی آپ کی الجھن دور کر دوں کہ ہم تو پھر ثواب سے معروم رہ گئے، ہم تو زمین پہ قدم لگاتے ہی کوئی نہیں، 2-4 قدم ہی، گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لے کے ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچا دیتی ہے، وہاں سے جہاز میں چڑھ جاتے ہیں، وہ لے کے جدہ پہنچ جاتا ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو معلم کی بس میں یا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہمارے تو قدم زمین پر لگے ہی کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی 200-400 لگے ہوں گے، نہیں۔ اگرچہ اس وقت ہمارے سفر کی نوعیت بدل گئی، مگر سرکار کی زبان سے یہ اعلان ہوا ہے، آج بھی اللہ اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی آج بھی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے، لاہور سے حاجی نکلا، ارادہ ہے اب حج کے لیے نکلا ہے، حج کے سفر پر، اگرچہ وہ گاڑی میں جا رہا ہے، جہاز میں جا رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، بس میں جا، اللہ کو پتا ہے کہ یہاں سے گھر سے نکل کے کعبہ تک اگر یہ پیدل چلتا تو کتنے قدم یہ زمین پر لگاتا، آج بھی اللہ ان قدموں کی تعداد کے برابر آج بھی ہر قدم پر دیکھی۔ رہ گیا دوسرا سوال کہ مقام ابراہیم پر جب وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سنو، جب حاجی کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک ایسے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی غلام ہے۔ نبی پاک بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا، گویا فرما یہ رہے ہیں کہ میرے خاندان کا کوئی غلام اس کو خرید کے کوئی شخص آزاد کرے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی حاجی کو یہ صرف 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ۔ اور اس کے بعد جب صفا مروہ پہ چکر لگاتا ہے تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں دن گزارتا ہے سورج غروب ہونے تک، اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو ذرا، جب میں ان کو پیدا کرنے لگا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ یہ قتل و غارت کریں گے، یہ فساد کریں گے، یہ وہ، تو میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آج دیکھو ذرا میرے بندوں کا حال، زمین کے کونے کونے سے ہزاروں میل چل کے احرام باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، صرف میری رحمت کی بھیک اور گناہوں کی معافی کے لیے یہاں آئے ہیں، دیکھو ذرا میرے بندوں کو۔ اور اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج اپنے ان حاجی بندوں کے سارے گناہ بخش دینے ہیں۔ لفظ حدیث کے یہ آگے سرکار نے فرمایا اگرچہ ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوئے نا تب بھی بخش دوں گا، بارش کے قطروں کے برابر ہوئے تب بھی بخش دوں گا، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے تب بھی بخش دوں گا۔ اور پھر جب حاجی اسی دن سورج غروب ہوتا ہے، اب عرفات سے نکلتے ہیں، رات کو جا کے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، وہاں مغرب عشاء وہاں جا کے اکٹھی پڑھنی ہے، تو جب حاجی حضرات سورج غروب ہونے پر وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اوپر سے آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اے میرے دربار کے بھکاریوں، اے میری بارگاہ میں بھیک مانگنے والے آنے والوں، تمہیں بھی بخش دیا ہے اور جس جس کی تم سفارش کرو گے اسے بھی بخش دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
اب آ گیا وہ سوال جی، اگلے دن جب شیطان کو کنکریاں مارتا ہے حاجی پھر کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا ہر ایک کنکری پر ایک کبیرہ گناہ معاف۔ جب قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی گویا اس نے اللہ کے بینک میں جمع کرا دی، اللہ کے ہاں اس کا خزانہ بن گئی، میدان قیامت میں وہی قربانی اس کو عطا ہوگی، وہ براق بن جائے گی، اس پر سوار ہو کے پل صراط سے پار جا کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور قربانی کے بعد جب حاجی بال کٹواتے ہر بال پر ایک نیکی ملتی ہے۔ رہ گیا آخری کہ اس کے بعد جب طواف کرتا ہے اللہ تعالی ہر حاجی کے لیے ایک رحمت کا فرشتہ بھیجتا ہے، چاہے وہ حاجی مرد ہو کہ عورت، ایک نوری فرشتہ اللہ کی طرف سے وہ آ کے اس حاجی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے جب حاجی طواف کر رہا ہے۔ آخری فرض حج کا اس پر حج مکمل ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے اللہ کی طرف سے مبارک ہو حاجی صاحب، مبارک ہو، پچھلا سارا کھاتا اللہ نے مکا دیا ہے، کوئی گناہ اللہ نے نہیں چھوڑا تیرے ذمہ، اب ذرا آئندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا، اب اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے گندا نہ کرنا، پچھلے سارے معاف ہو گئے ہیں، سبحان اللہ، نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہ سرکار نے فرمایا یہ تم پوچھنے آئے ہو، یہ اس کا جواب ہے۔ سرکار کی بھی عظمت ظاہر ہو گئی اور آج کی عظمت اور فضیلت بھی ٹکا کے ظاہر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔